دین میں بیعت کا کیا تصور ہے؟ کیا علماء کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کی تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بیعت کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ دین میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور لوگوں نے بھی ظاہر ہے کہ اس کو اختیار اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، صحابہ کرام کے عمل پر غور کر کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیعت در حقیقت مسلمان حکمران کا حق ہے کہ وہ اپنی رعایا سے مانگے، مطالبہ کرے کہ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کو اوتھ آف ایلیجینس دیں، اس سے یہ وعدہ کریں کہ وہ اس کی سربراہی میں زندگی گزاریں گے تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے معروف میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 برس کوئی بیعت نہیں لی۔ آپ نے جب مدینہ منورہ سے، یثرب سے لوگ آئے جنہوں نے کہ آپ کو انوائٹ کیا کہ آپ مدینہ منورہ جائیں گے، تو پہلی مرتبہ بیعت لی۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق حکمرانی سے ہے، ایک منصب سے ہے کہ جس میں آپ باقاعدہ اتھارٹی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جس کی بیعت کر رہے ہیں اس کا آپ حکم مانیں گے۔ یہ تو ہم صرف حکمرانوں کے معاملے میں ایک دائرے کے اندر اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا تو ہم پابند ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں گے، اگرچہ کہ ہمیں اس سے اختلاف ہو، اختلاف کا ہم اظہار کریں گے لیکن ہم ڈسپلن کو خراب نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کے معاملے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی نے لوگوں سے بیعت لی کہ جو مسلمانوں کے سربراہ بنے، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔ جب وہ بنے تو انہوں نے عام لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور جو عام صحابہ کرام تھے کہ جن کو کہ حکمران ہونے کا موقع نہیں ملا، انہوں نے کوئی بیعت نہیں لی۔ یہ سلسلہ مسلمانوں کے ہاں اس وقت شروع ہوا کہ جب یہ طے کیا گیا بعض لوگوں کی جانب سے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی وہ بیعت دو طرح کی، دو نوعیتوں کی تھی۔ ایک بیعت تھی سم و طاعت کی، یعنی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک بیعت تھی ارشاد کی، یعنی ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ خیال ان کو اس لیے آیا کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہجرت کر کے بعض لوگ آئیں اور خواتین آئیں تو ان سے بیعت لی جائے اس بات پر کہ وہ اب اپنے اخلاق کو سنواریں گی، وہ زناکاری نہیں کریں گی، وہ تہمت نہیں لگائیں گی، اور اس پر بیعت لی۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ اصل میں بیعت کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک سم و طاعت اور ایک ارشاد، لوگوں کی اصلاح۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی سنت قائم کی ہے، بیعت سم و طاعت تو ہو رہی ہے، ہمارے حکمران لے رہے ہیں، جو بھی ایک نیا مسلمانوں کا حکمران امیر بنتا ہے وہ اپنے اس امیر بننے کے بعد لوگوں سے سم و طاعت کی بیعت لیتا ہے، لیکن ہمارے یہ حکمران دین، اخلاق، روحانیت سے دور ہو گئے ہیں، چنانچہ اس پہلو کی وہ بیعت نہیں لیتے، وہ بیعت اب ہم لیں گے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر جن کو اب ہم کہتے ہیں نا صوفیاء، انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک پہلو تو دین کا پورا ہو رہا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا پہلو، اور اس میں جو احکام ہیں ان کے اوپر ظاہری طور پر عمل ہو رہا ہے، لیکن دین کی اصل روح، اخلاقیات، روحانیت، اصلاح، اس سے لوگ نابلد ہو گئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس پہلو کو میں اسپیشلائز کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ان سے بیعت لیتے ہیں، اور یہ بیعت سم و طاعت نہیں ہے بلکہ یہ بیعت ارشاد ہے۔ میری اپنی آرڈنری اوپینین میں یہ اجتہاد تھا، اور ایک چھوٹا منہ اور بڑی بات، یہ اجتہاد غلط تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی بیعت ہے، اور وہ بیعت سم و طاعت ہے،
جو حکمران بیعت سموتات لیتا ہے وہ کوئی اور ایڈیشنل بیعت بھی لے لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت میں ایک بات امپلائڈ ہے کہ آپ جس کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں گے, وہ آپ کو حکم دے گا, آپ اس کا حکم مانیں گے. اگر آپ ایک طرف حکمران کو بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اپنے کسی مولوی صاحب کو, کسی عالم کو, کسی پیر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تضاد ہے, اور یہ تضاد ہمارے دین میں بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں صرف ایک ہی بیعت ہے. باقی آپ نے کسی سے گائیڈنس لینی ہے تو ہمارے ہاں ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے استاد شاگرد کا. آپ کسی کو استاد بنائیں, اس سے سیکھیں, آنکھیں بند کر کے نہ سیکھیں, اندھے بہرے ہو کے اس کو فالو نہ کریں, بلکہ ان سے بات سمجھیں, ان سے سوال کریں. اور لوگ بھی آپ کے استاد بن سکتے ہیں, ان سے بھی آپ سیکھیں, اور اس طرح سے جہاں سے بھی آپ کو دین ملتا ہے آپ اس کو حاصل کریں. دین کے معاملے میں بیعت کرنے کے اندر ایک بات امپلائیڈ ہے, اور وہ دین میں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں ناجائز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں اس میں آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے آپ کی ساری باتیں مانوں گا یا مانوں گی. میں نے گزارش کی کہ یہ چیز دین میں ناجائز ہے.